محترم بزرگ اور دوستو عزیز بھائیو، الحمدللہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ رحمان کی چند آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات کریمہ میں اپنے انعامات کا تذکرہ فرمایا ہے اور ارشاد فرماتے ہیں رب المشرقین و رب المغربین، کہ مشرقین کا رب بھی اللہ ہے اور مغربین کا رب بھی اللہ ہے۔ مشرق کہتے ہیں افق کے اس کنارے کو جہاں پر سورج طلوع ہوتا ہے، اور افق کا وہ کنارہ جہاں پر غروب ہوتا ہے اس کو مغرب کہتے ہیں۔ مشرقین اس لیے فرمایا کہ سردی اور گرمی کے موسم میں طلوع آفتاب کی جگہ اور غروب آفتاب کی جگہ تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ سردیوں میں طلوع آفتاب کی جگہ اور ہوتی ہے اور گرمیوں میں طلوع آفتاب کی جگہ اور ہوتی ہے۔ سردیوں میں غروب آفتاب کی جگہ اور ہوتی ہے، گرمیوں میں غروب آفتاب کی جگہ اور ہوتی ہے، تو اس لیے مشرقین اور مغربین ارشاد فرمایا۔ تو ارشاد فرمایا کہ مشرقین کا رب بھی اللہ ہے اور مغربین کا رب بھی اللہ ہے۔ مشرق سے سورج طلوع کرنے والا بھی اللہ ہے اور مغرب کی طرف سورج کو غروب کرنے والا بھی اللہ ہے۔ سورج کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، سورج کے نظام کو چلانے والا بھی اللہ ہے، سورج کو طلوع کرنے والا بھی اللہ ہے، غروب کرنے والا بھی اللہ ہے، اور اس کی طلوع کی جگہ کو تبدیل کرنے والا بھی اللہ ہے، غروب کی جگہ کو تبدیل کرنے والا بھی اللہ ہے۔ یہ سورج اللہ کے حکم کے مطابق چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور ساری کائنات کو یہ فائدہ پہنچا رہا ہے، نفع پہنچا رہا ہے، لیکن یہ فائدہ پہنچانے میں، نفع پہنچانے میں اللہ کے حکم کا محتاج ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اسی طرح رواں دواں ہے، ذرہ برابر بھی یہ اپنی ذمہ داری میں کمی بیشی نہیں کرتا۔ جب اتنا بڑا سورج، اتنی بڑی مخلوق اللہ کی فرما بردار بن کر چل رہی ہے، تو جس کو اللہ نے عقل عطا فرمائی، شعور عطا فرمایا، حضرت انسان، اس کو چاہیے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ بن کر رہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فرمایا اے انسانوں اور جنوں، اب بتاؤ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے، کون کون سی نعمت کو بھلاؤ گے۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، اللہ تعالیٰ نے دو دریا جاری فرمائے ہیں، دو سمندر جاری فرمائے ہیں جو ایک ساتھ چلتے ہیں لیکن ایک دوسرے پر تجاوز نہیں کرتے، ایک دوسرے میں داخل نہیں ہوتے، ایک دوسرے میں شامل نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان اپنی قدرت کا پردہ رکھ دیا ہے، اپنی قدرت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو الگ الگ رکھا ہوا ہے۔ سمندر اور دریا کے سنگم کی جگہ مختلف مقامات تک اللہ کی قدرت کا یہ نظارہ نظر آتا ہے کہ جہاں پر دو دریا مل کر چل رہے ہوتے ہیں، ایک میٹھا ہے ایک نمکین ہے، لیکن ایک ساتھ چلنے کے باوجود ایک دوسرے میں شامل نہیں ہوتے، بہت دور مسافت تک چلے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن میٹھا پانی کڑوے میں شامل نہیں ہوتا، کڑوا میٹھے میں شامل نہیں ہوتا۔ ایک طرف پانی اٹھائیں تو وہ میٹھا ہے، دوسری طرف اٹھائیں تو وہ نمکین ہے، کڑوا ہے، لیکن یہ اللہ کی قدرت کا پردہ ہے، اللہ کی قدرت کی آڑ ہے جو ان کو ایک دوسرے میں شامل نہیں ہونے دیتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مناظر ہیں۔ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں اور جنوں اب بتاؤ اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے۔ یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں دریاؤں سے ہیرے اور مونگے نکلتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان میں خزانے رکھ دیے ہیں، ہیرے جواہرات مونگے اس سمندر سے نکلتے ہیں جو لوگوں کے استعمال میں آتے ہیں، خزانہ بنتے ہیں۔ اب تو اللہ تعالیٰ نے اور چیزیں بھی سمندر میں ظاہر فرما دی ہیں، پٹرول سمندر سے نکل رہا ہے، گیس سمندر سے نکل رہا ہے، اور بہت سارے خوبصورت زیورات سمندر سے نکل رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو کتنا نفع بخش بنایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کی پیاس کی ضرورت بھی سمندر سے پوری فرمائی، سمندر سے بخارات اٹھتے ہیں، بادل بنتے ہیں، بارش برستی ہے، اور جو میٹھا دریا ہیں وہ انسان کے پینے کے کام آتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فرمایا اے انسانوں اور جنوں اب بتاؤ اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اللہ تعالیٰ ہی کا قبضہ ہے اس جہاز پر جو سمندر میں پہاڑ کی طرح کھڑا ہوا نظر آتا ہے، بحری جہاز جو بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے نظر آتے ہیں، ان پر قبضہ اور قدرت بھی اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ بھی اللہ کے حکم سے چلتے ہیں۔ ان کے بنانے کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سکھایا، لکڑی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی، لوہا اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، انسان کے ذہن میں یہ بنانے کی ترتیب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی۔ تو سارا نظام اللہ کے حکم سے، اللہ کی قدرت سے ہو رہا ہے۔ تو یہ جو بڑے بڑے بحری جہاز نظر آ رہے ہیں، فرمایا ان کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، یہ بھی اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں، اللہ کے حکم سے چلتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں اور جنوں اب بتاؤ اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے۔ ایک دو نعمت نہیں ہے، بے شمار نعمتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کریمہ میں سمندر کی نعمت کا ذکر فرمایا کہ ہم نے سمندر کو پیدا فرمایا، دریا کو پیدا فرمایا۔ پانی دو قسم کے ہیں، ایک میٹھا ایک نمکین ہے۔ میٹھا بھی انسان کی ضرورت کے لیے ہے، نمکین بھی انسان کی ضرورت کے لیے ہے۔ مچھلیاں بھی سمندر میں پیدا ہوتی ہیں، ہیرے جواہرات بھی سمندر سے نکلتے ہیں، پٹرول اور گیس بھی سمندر سے نکل رہا ہے۔ اسی سمندر کے اوپر جہاز بھی چلاتے ہیں، بڑے بڑے بحری جہاز چلتے ہیں جو مسافروں کو ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف پہنچاتے ہیں، تجارتی سامان پہنچاتے ہیں، آمد و رفت کا بہت بڑا ذریعہ ہے، درآمد اور برآمد کا بھی بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ یہ سمندر بھی اللہ کے حکم سے چل رہے ہیں، اور ان سمندروں میں جو خزانے، جو ضروریات زندگی انسان کو مل رہے ہیں، وہ بھی اللہ کے حکم سے مل رہی ہیں۔ اور انسان جو سمندر کی پیٹھ پر سفر کر رہا ہے، یہ بھی اللہ کے حکم سے کر رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ جب اتنی بڑی مخلوق اللہ کی فرما بردار ہے، تو جس کو اللہ نے عقل اور شعور عطا فرمایا ہے، وہ بھی اللہ کا فرما بردار بن کر چلے، تو اس کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کی ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔